بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کا درد بھرا واقعہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک مرتبہ بنی سلیم کا ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جادوگر ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس شخص کی یہ بات سنی تو آگے بڑھ کر اس کی گستاخی کا جواب دینے کا ارادہ فرمایا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اشارے سے روک دیا اور اس شخص کو پیار سے بٹھایا اور اسلام کا تعارف کروایا اور آخرت کے عذابات کے بارے میں اسے بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرتاثیر باتیں سن کر اس شخص نے معافی مانگ لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر وہ دارہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بابت صحابہ سے فرمایا کہ اس شخص کو قرآن مجید کی چند آیات سکھاؤ اور قرآن پاک کے احکامات سے شخص کو آگاہ کرو۔ جب وہ شخص قرآن مجید کی آیات اور احکامات سیکھ چکا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ تمہارے پاس کتنا مال ہے، یعنی آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی سلیم میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا کہ تم میں سے کون اسے اونٹ خرید کر دے گا؟ جو اسے اونٹ دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائیں گے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک اونٹنی ہے، وہ میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس شخص کا سر ڈھانپے گا؟ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دستار مبارک اتار کر اس شخص کے سر پر رکھ دی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس شخص کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور مسجد نبوی کے اطراف میں موجود چند گھروں سے کھانے کے بارے میں دریافت کیا، لیکن کچھ نہ ملا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور تمام واقعہ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام واقعہ سن کر آپ دیدہ ہو گئیں اور فرمانے لگیں کہ اس خدا کی قسم جس نے میرے والد محترم کو نبی برحق بنا کر اس دنیا میں بھیجا، ہمارے گھر میں کئی روز سے فاقہ ہے، لیکن چونکہ اب تم میرے گھر میں آئے ہو اس لیے میں تمہیں واپس نہیں بھیجوں گی۔ تم میری یہ چادر لے کر جاؤ اور شمعون یہودی کے پاس جا کر کہو کہ یہ فاطمہ بنت محمد کی چادر ہے، اسے رہن کے طور پر رکھ لے اور کچھ قرض دے دے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چادر لے کر شمعون یہودی کے پاس پہنچے اور حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام اس سے بتایا۔ وہ یہ سن کر حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ کیا دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو خود بھوکا رہ کر دوسروں کا پیٹ بھرتے ہیں۔ سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل نے اس کے دل کی حالت بدل دی۔ وہ بے ساختہ پکار اٹھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگا کہ اے سلمان، اللہ کی قسم یہ وہی نیک پاک باز لوگ ہیں جن کی خبر اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، اور میں صدق دل سے حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شمعون نے کلمہ طیبہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ پھر اس نے حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر مبارک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس دے دی اور کچھ جو کھانا پکانے کے لیے بھی اسے عطا کر دیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو لے کر حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور شمعون یہودی کا سارا واقعہ بی بی فاطمہ کو سنایا۔ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے
شمون کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور ان جو کو پیس کر پھر روٹی تیار کر کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے گھر میں بھی فاقہ ہے، آپ کچھ روٹی اپنے اور بچوں کے لیے رکھ لیجئے۔ تو حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اے سلمان، یہ کھانا ہم نے اللہ عز و جل کی راہ میں دے دیا ہے، اس لیے اب اس میں سے ہمارے لیے لینا درست نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کھانا لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور تمام ماجرا گوش گزار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا بنی سلیم کے اس نو مسلم شخص کو عطا فرمایا اور پھر اپنی پیاری بیٹی حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھا تو وہاں فاقہ اور نکاہت کی وجہ سے زردی چھائی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انوار آسمان کی جانب اٹھایا اور حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ سبحان اللہ، قربان جائے بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت پر کہ خود بھوکا رہ کر کیسے بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسروں کا پیٹ بھرا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین والسلام۔